مجنون کی طرح, ایک دیوانے کی طرح میرا صدر پھرتے رہتا ہے, گھومتے رہتا ہے. ارے بتاؤ کوئی ہے اتنا گھومنے والا, اتنا پھرنے والا, اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر, اپنی صحت کی پرواہ کیے بغیر, تنقیدوں کی پرواہ کیے بغیر ایک نکلا ہے جنونی دیوانے کی طرح قوم کو, ملت کو بیدار کرنے کے لیے. لوگ کہتے ہیں کہ کامیابی کے لیے. نہیں, میرا صدر کامیابی کے لیے نہیں, میرا صدر بیدار کرنے کے لیے, متحد کرنے کے لیے, اپنے وجود کا احساس دلانے کے لیے نکلا ہے. اپنے وجود کا مطلب خود کے وجود کا نہیں, بلکہ اپنی قوم و ملت کے وجود کا احساس دلانے کے لیے نکلا. اگر ہمارا صدر اگر پھر رہا ہے, گھوم رہا ہے, تو میرے ابتدائیوں کے صدور و متمدین سے کہتا ہوں, جب ہمارا صدر اتنا گھومتا ہے, پھرتا ہے, تو ہمارے ابتدائیوں کے صدوروں کو بھی اپنے محلے میں, اپنے حلقے میں اس سے زیادہ گھومنا پڑے گا, اس سے زیادہ عوام سے ربط میں رہنا پڑے گا. اور میں کارپوریٹر صاحبان سے کہوں گا کہ صدور و متمدین پر توجہ دیں, ان کے لائے گئے مسائل کو سب سے پہلے حل کریں. ان کے بولے گئے مطالبات, عوام کی تکلیف کو سب سے پہلے سننا یہ آپ کی ذمہ داری ہے. مجلس کام کر رہی ہے, چاہے وہ کووڈ کا وقت ہو, آپ نے دیکھا کہ کیسا کام کیا. طوفان و فلڈز کا وقت آیا تو اس وقت بھی ہم نے کیسا کام کیا, آپ نے دیکھا. فلڈز میں بھی غیر معمولی کام. میڈیکل کیمپس, کتنے میڈیکل کیمپس ہوئے. عوام کی یادداشت بڑی چھوٹی اور کمزور ہے. کتنے میڈیکل کیمپس, ہزاروں لوگوں کو ادویات تقسیم ہوئی, ڈاکٹرز دیکھے. فلڈ میں ہم نے کام کیا, کووڈ میں کیسا کام. ارے فلڈ اور کووڈ کو اگر لے لیں تو 12 کروڑ روپیہ تو ہم نے سالانہ ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کے نام سے ہم نے خرچ کیا ہے عوام میں. بتا دو کیا کسی نے کیا؟ فرسٹ ویو ہو, سیکنڈ ویو ہو, ہم نے کام کیا. خدا نہ خواستہ اگر تیسری کووڈ کی لہر بھی آتی ہے, اس میں بھی مجلس اتحاد المسلمین سب سے آگے رہ کر کام کرے گی. ہم کام کرتے ہیں. میں آپ سے صدر و متمدین سے یہی کہوں گا کہ سرگرم ہو جائیے, عوام کے لیے کام کریے, تنقیدوں کی, الزاموں کی پرواہ مت کریے. الزامات تو لگتے رہے ہیں, لگتے رہیں گے. اور میں یہ بھی کہوں گا, اگر ایک درخت ہے اس پہ پھل بہت ہے, اور اس کے بازو میں ایک درخت ہے جس میں کچھ بھی پھل نہیں ہے, تو جانے والا اگر پتھر پھینکتا ہے تو کیا پھلدار درخت پہ پھینکے گا, یا جس درخت پہ ایک بھی پھل نہیں ہے اس پہ پھینکے گا؟ تو مجلس اتحاد المسلمین پھلدار درخت ہے, اس لیے کئی پتھر آ رہے ہیں. مارنے والے مارو اس کا پتھر, ہم کو کوئی فکر نہیں. ہم نہ زخمی ہوں گے, نہ ہم ناراض ہوں گے, نہ گیلا کریں گے, نہ شکوہ کریں گے, بلکہ سجدہ ریز ہو کر اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ اے اللہ, تو نے اس مرتبہ اتنے پھل دیے ہیں, آئندہ اور پھل دے دے تاکہ اور لوگ ہم پہ پتھر مار سکے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب, صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین, معزز رکن پارلیمنٹ, میرے ساتھی اراکین اسمبلی, اراکین کونسل, اراکین بلدیہ, صدور و معتمدین و سرگرم کارکنان مجلس اتحاد المسلمین, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ابھی معتمد عمومی کل ہند مجلس اتحاد المسلمین جناب احمد پاشا قادری صاحب نے تو ہمارے کام کی وجہ سے، ڈیولپمنٹ آنے کی وجہ سے کام ہو رہا ہے۔ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت سے کام کرنے ہیں۔ ہم یہ ہرگز و قطعی دعویٰ نہیں کریں گے کہ ہم نے سارے کام کیے ہیں، لیکن ہم نے بہت کام کیا ہے، ابھی بہت کام کرنا باقی ہے اور کریں گے ضرور کام۔ لیکن الزام لگانے والے صرف الزام لگاتے ہیں۔ آج مجلس اتحاد المسلمین بنیادی تعلیم سے لے کر پروفیشنل کورسز کی تعلیم تک مجلس اتحاد المسلمین کام کر رہی ہے۔ مرحوم صدر سالار ملت علیہ رحمہ کے نام سے سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ بنایا میں نے، اور اپنے ذاتی صرفے سے تعلیمی اداروں کا ایک جال بچھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور کئی اسکول ہیں، ہزاروں بچوں کو اس میں مفت تعلیم کا انتظام، خواتین کو ہم ووکیشنل ٹریننگ دے رہے ہیں، اور اب آگے بھی ارادہ ہے کہ سالار ملت علیہ رحمہ کے نام سے قائم اس ٹرسٹ کی ایک عمارت جو مکمل ہو چکی ہے مغل پورے میں، وہاں پہ کمپٹیٹیو ایگزامز کی ٹریننگ کا ایک مرکز قائم کیا جائے گا، جہاں پہ ہم ایم سیٹ کی، نیٹ کی، آئی سیٹ کی، آئی اے ایس، آئی پی ایس، آئی آر ایس، سول سروسز کی، گروپ 1 گروپ 2 کی، اور اس کے بعد پھر لا سیٹ کی، اور دوسرے جو بھی کمپٹیٹیو ایگزامز ہیں وہ، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جاب پلیسمنٹ گائیڈنس سیل بھی بنائیں گے، کیریئر گائیڈنس سیل بھی بنائیں گے کہ کس طریقے سے اپنے مستقبل کو گائیڈ کر سکیں، ان کو رہنمائی کر سکیں، وہ بھی ایک شعبہ ہم وہاں پہ قائم کرنے جا رہے ہیں۔ تو آج جو لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا ہے، میں ان سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ تم نے اپنی جیب سے قوم و ملت کو اور مسلمانوں کو کبھی کچھ دیا ہے؟ کچھ نہیں دیا، کچھ نہیں کیا، لیکن آج ہم نے کیا ہے۔ ارے دیکھنے والوں اور میں یہاں موجود صدر و معتمدین سے درخواست کروں گا کہ کبھی اگر فرصت ملے تو جاؤ، جا کے بلہ گڑے کے اس KG to PG کیمپس کو دیکھو، اس کی بلند عمارت کو دیکھو، اور اس سے پتا چلے گا کہ ہمارے ارادے کتنے بلند ہیں، ہمارا خواب کتنا اونچا ہے، اور کس طریقے سے ہم خواب کو حقیقت میں تبدیل کرتے ہیں۔ کروڑوں روپے کی عمارتیں آج کھڑی ہیں، بے شک یہ میں اپنی ذات سے بنایا ہوں، اپنی آخرت کا سودا سمجھ کے کیا ہوں، لیکن اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ مجلس اتحاد المسلمین کا طفیل ہے، میرے مرحوم صدر میرے باپ کے جوتیوں کا صدقہ ہے، اور میری صدر کی اعتماد اور جماعت کی وجہ سے یہ ایک ادنا سا مجلس کا سپاہی کچھ کام کرنے کا اہل بنا، قابل بنا، اور بے شک یہ میری ذات کا ہے، لیکن میری ذات تو جماعت کی ہے، تو یہ میرے ادارے بھی جماعت کے ہیں، یہ سارے بھی جماعت کی کامیابی کی نشانیاں ہیں، میری ذات کی کامیابی کی نشانیاں۔ بتا دو، میں پوچھنا چاہتا ہوں، مجلس کیا کری پوچھنے والوں، بتا دو کون سی ایسی جماعت کا کوئی لیڈر ہے جو اتنے تعلیمی ادارے قائم کیا جتنے مجلس اتحاد المسلمین نے کیا ہے؟ یہی سب سے بڑا چیلنج ہے۔ ارے ایک عمارت بنا دو، اس کے بعد آ کر ہم سے سوال کرو تو تمہارے سوال کو میں قبول کرنے تیار ہوں۔ کرتے تو کچھ نہیں ہے، لیکن مجلس پہ الزام۔ آپ تمام سے میں یہی کہوں گا کہ الزاموں کی پرواہ نہ کریں، عوام کی خدمت کریے، عوام کے درمیان میں رہیے، چھوٹے چھوٹے مسائل کے لیے عوام کے درمیان میں رہیے۔ کارکنوں سے کہوں گا کہ عوام کے درمیان میں رہیے، خدا را عوام کو پریشان نہ کرو، عوام کی پریشانی کو دور کرو، عوام کے درمیان میں رہ کے دور کرو۔ جماعت میں اگر آئے ہیں تو اپنی ذات کے لیے نہیں آئے ہیں، جماعت میں اگر آئے ہیں تو یہ سمجھ لو کہ اپنی آخرت کے لیے آئے ہیں، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے جماعت میں آئے ہیں، اپنے گھر کو بنانے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ اگر سرمایہ دار بننا ہے، پیسہ کمانا ہے تو کہیں اور جاؤ، کچھ بھی کر لو۔ آخرت کمانا ہے تو آؤ جماعت کے ساتھ مل کر، ہمارے ساتھ مل کر کام کرو، یہ آخرت کا سودا ہے۔ دنیا تو مل جائے گی، لیکن آخرت اگر ملے گی
تو عوام کی اور جماعت کی دیانتداری ایمانداری سے خدمت کرنے میں ملے گی۔ آج میں یہ بات کہہ رہا ہوں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج لوگ سمجھ رہے ہیں کہ جماعت میں آ گئے، کچھ بن گئے تو کمانے کا ذریعہ بن جائے گا۔ نہیں، یہ آخرت کمانے کا مرکز ہے، دنیا کمانے کا نہیں ہے۔ لیکن دنیا کمانے کی نیت سے آئیں گے تو یاد رکھو، نہ ہی دنیا ملے گی تم کو، نہ ہی آخرت ملے گی۔ اور یہ نہ سمجھو کہ ہماری آنکھیں بند ہیں، یہ نہ سمجھو کہ ہمارے کان بند ہیں، ہماری آنکھیں بھی کھلی ہیں۔ ہم ان منافقوں کو بھی دیکھتے ہیں، ہم ان چاہنے والوں کو بھی دیکھتے ہیں، ہم اس چاہنے والے کی اور بے بس اور مظلوم کی فریاد کو بھی سنتے ہیں۔ تو لیکن کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہماری آنکھیں بند ہیں، ہم نہیں دیکھ رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، وقت کے انتظار میں ہیں۔ اور یاد رکھو، جب وقت آئے گا تو ہر ایک سے حساب طلب کیا جائے گا جو عوام سے زیادتی کرتا ہے، عوام پر